دعا نمبر 8 ہے الحمدللہ، بہت پیاری اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اس میں اگر را پہ آپ سکون ڈال دیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر حرکت ڈالیں تو بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح میننگ اس کا چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک ہی میننگ ہے. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں آزمائش کی سختی، بدبختی کے پا لینے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے. او اللہ، verily I seek refuge in you from severe trials and hardship, to be overtaken by misfortune, bad fate and the rejoicing of enemies. اور اس کے بارے میں حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کی سختی، تباہی تک پہنچ جانے، قضاء اور قدر کی برائی اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگا کرتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا شامل تھی. اور کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تعوذو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے باللہ، اللہ کے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کس طرح مانگا کرتے تھے؟ اعوذو، جیسے ہم اعوذ سے سٹارٹ کریں نا اس کو. اس دعا کا ہائی لائٹ کیا ہے کہ اللہ اپنی رحمت اور تحفظ سے میری تکلیف دہ، میرے تکلیف دہ حالات اور تقدیر کو اچھائی سے بدل دے، مجھے بدبختوں کے بجائے خوش بختوں میں شامل فرما. جیسے آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کی دعا تھی نا، کہ وہ کیا دعا مانگا کرتے تھے. یعنی ان کو جب پتا چلا نا کہ تقدیر تو ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی جاتی ہے، اور پھر انہیں اس بات کا بھی جیسے اتنی ان کے اندر شکر گزاری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، تو وہ اکثر